الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو ہمارا راستہ دکھاتے ہیں۔ آج ہندوستان میں خاص طور پر اور ساری دنیا میں عام طور پر یہ لفظ جہاد بہت ہی مشہور ہو گیا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اس لفظ کو بول رہے ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اس لفظ کے جو دو معنی ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ ایک معنی لفظ کے معنی جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ یہ لڑکا فقط جدوجہد کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی جدوجہد جو ہے یہ عربی سے نکلا ہے، اس کا نام جہاد۔ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اب کیا کوشش کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عرف عام میں جو جہاد ہے، جس کو جنگ کہا جاتا ہے، مذہبی جنگ کہا جاتا ہے، اس جنگ سے جب اپنے گھروں کو واپس آتے تو فرماتے رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر آ گئے بڑے جہاد کی طرف۔ اب تو گھر کو آ گیا کون سا جہاد ہے؟ جب لڑ رہے تھے جو لوگ اسلام کے خلاف حملہ آور تھے، ان سے لڑ رہے تھے، دفاع میں لڑ رہے تھے۔ اب یہاں آ جانے کے بعد یہ جو آپ کا جسم ہے، یہ آپ کی مملکت ہے، آپ کا ملک ہے۔ اس کے اندر جتنا زمین میں، آسمان میں جتنی مخلوقات نظر آتی ہیں یا سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات اس آپ کی مملکت میں موجود ہیں۔ اور جس طرح ایک ملک دوسرے ملک کے دفاع میں، اپنے ملک کے دفاع میں رہتا ہے، دوسرے سے بڑھتا ہے، ایسا ہی آپ کے اس ملک کے وجود کے اندر ایک حق کے خلاف ابھارنے والا، حق کے خلاف بھڑکانے والی ایک شے ہے، اس کا نام ہے نفس۔ یہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائیوں کا کثرت سے حکم دیتا ہے۔ تو آپ اس ملک کے جو بادشاہ ہیں، اگر اس نفس اس کی بہت برائیاں آئی ہیں، قرآن کی آیت پڑھ دیا، اس کے سامنے آپ سرنڈر ہو گئے، اس ٹیررسٹ کے ہاتھوں آپ شکست کھا گئے۔ یہ ایسا قوی دشمن ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت سوتا نہیں ہے، سوتا ہی نہیں ہے، ستاتا رہتا ہے۔ بیداری میں ستاتا ہے، جب سو جائیں ستاتا ہے۔ آپ گھومتے رہیں، ہر حال میں چلتے رہیں، پھرتے رہیں،
کام کرتے رہیں، تجارت کریں، خرید فروخت کریں، وہ دنیا کے کسی فنکشن کو اٹینڈ کریں، شادی کریں یا اور دیگر تقاریب ہیں، یہ نفس اس میں لگا رہتا ہے۔ آپ جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو صرف خیال کے ذریعے سے بدل دیتا ہے، صرف خیال کہ آپ کو اس کو زیادہ کچھ کریں، اس کی رسائی آپ کے خیال کا ہے، خیال کو چینج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص خیرات کرتا ہے، مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، آگے دل میں ایک ایسا وسوسہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہ تو بہت خیرات کرنے والا مشہور ہو گیا، پورے ملک میں تیری شہرت ہو گئی، ہو گیا ختم، اتنا دماغ میں ڈال دے اس کا کچھ نیکیاں برباد۔ چونکہ دشمن کی فوج ایک ملک دوسرا ملک جب لڑتے ہیں تو لڑائی محدود ہوتی ہے، 24 آورس وار ایٹماسفیئر میں نہیں رہتا، جنگ کی صورتحال میں نہیں رہتا، لیکن جسم ہے کہ 24 گھنٹے تو آپ کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ کے اندر رہتا، آپ کے خلاف کام کرتا۔ تو اس نفس سے جنگ کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، بڑا جہاد ہے، چونکہ دشمن باہر سے حملہ نہیں کر رہا، اندر سے کر رہا۔ اب دنیا میں ساری جنگ نفس کی جنگ۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ شیطان کا اسسٹنٹ، اس کا ماتحت، انہیں جو بولا انہیں سنتا، انہیں اس کو بولتا، ایسا ہو رہا۔ یہ دونوں کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دو ملک کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو فوج نظر آتی ہے، اپنی فوج دکھتی ہے، دوسروں کی فوج دکھتی ہے، مخالف آپ دیکھ کر ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہے، آپ تو نظر آتے ہیں، آپ کی نیت نظر نہیں آتی، آپ کا خیال نظر نہیں آتا، لیکن آپ کا خیال، آپ کی نظر، آپ کے اندر شیطان کا وسوسہ، نفس کا وسوسہ ہے، یا یہ خیال اللہ کی طرف سے۔ یہ تین آپ کے جسمانی حرکات سے، سکنات سے، یعنی سائلنس، حرکات مومنٹس، سائلنس مومنٹس، آپ کی نظروں سے، آپ کی چال سے، چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانا کھانے سے، نوالا بنانے سے، پانی پینے سے، ہر حرکت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسا آیا یاد بھی کیا، ارے دیہاتی معلوم کرا، سارا معلوم نہیں، بابا بیٹھ کے پیو۔ تو جیسا عام لوگوں کو عام دوسرے لوگوں کی حرکتوں سے پہچانا جا سکتا ہے، ایسا ہی انسانوں کو ان کی حرکات و سکنات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ میں بزرگوں کے واقعات میں پڑھ رہا تھا، شاید بہار و رشید کا قصہ ہے، ان سے امام غزالی کا ہے، مجھے وہ یاد نہیں۔ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک شخص آیا، ایک شخص تو ان کو جانتا تھا، دوسرے کو ملانے کے لیے لایا، تعارف کرا ہے، ایسے ایسے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زبان کھولیے تاکہ میں آپ کو پہچان جاؤں۔ آدمی زبان کے نیچے ہوتا ہے، زبان کھولا اس کی حقیقت کھولی۔ لیکن یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ مکار، منافق، جھوٹا، کذاب ایسا شخص نیکوں کا لباس پہن کے دھوکہ دیتا ہے، لوگ جب اس کی شکنجے میں آ جائیں، پنجرے میں آ جائیں، مال لوٹ لیتا ہے، تو لباس جھوٹا لباس ہوتا ہے۔ ایسا ہی دھوکے باز تاجر مال کی تعریف کرتے ہیں، بولتے فلاں سے فلاں جگہ سے آیا، ایسا ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، آج بازار میں دکھا تو پھر آئندہ کبھی نظر نہیں آتا ہوں۔ دنیا بہت بڑی، ایک جگہ کیا 50 سال تک دھوکہ دیتے رہیں گے، چلو ہر جگہ نیا دھوکہ دیں گے۔
ایسے مذہبی دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، ان کی زبان قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول سے چلتی رہتی ہے، لیکن منشا پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو سکے، تو ادھر اور دو چٹائیاں ڈال دو، مجھے جگہ بھر جائے تو پچھلا حصہ بھی ہو جاتا ہے، گزشتہ ایسی ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک شعر ہے حضرت حکیم صنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قصیدہ ہے جس میں اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ ہماری خانقاہوں میں پہلے یہ قصیدہ پڑھا جاتا تھا فارسی میں، تو انشاءاللہ کبھی ہم 8 دن میں ایک بار اس طرح کا اہتمام کریں گے کہ وہ قصیدہ پڑھیں اور سمجھا بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ 14 علتوں سے پاک ہے، خرابیوں سے، دوسرا لفظ یعنی وہ تمام عیب 14 قسم کے عیبوں سے پاک ہے۔ اس میں ایک بڑی از عیب و خطائی، اللہ تعالیٰ عیب سے بری ہے، عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ خطا یعنی خطا اور غلطی میں فرق کیا ہے؟ غلطی جان بوجھ کے کر دیا تو غلطی ہے، جان بوجھے جانے بوجھے بغیر پیر پھسل گیا، گر گیا، کسی کو دھکا لگ گیا، اس کو خطا بولتے، غلطی نہیں بولتے، گناہ نہیں بولتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت حوا کو کہ فلاں درخت کے نزدیک مت جاؤ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس درخت کے نزدیک مت جاؤ، لیکن شیطان نے بہکایا، بولا یہ ایسا درخت ہے، اس کا پھل کھائیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے پھل کھایا اور جنت کا راستہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، میں خطا کو سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا اس درخت کے نیچے مت جاؤ، شیطان کھلا دشمن ہے۔ بہر گئے، جنت سے نکلنے کا حکم ہوا، دونوں جنت سے باہر ہوئے۔ لیکن اکثر علماء بھی یہ بات کہتے ہیں، میں شدت کے ساتھ ایسے لوگوں سے جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام ایسا پہاڑا پڑھتے رہتے، ہر ایک سے غلطی ہوتی تھی، آدم علیہ السلام سے غلطی، تو اصل وہ علماء اس نزاکت کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم حوا اس درخت کے پاس گئے اور پھل کھائے، اللہ نے فرمایا وہ ہمارے ذہن میں کھل گئے، یاد نہیں تھا کہ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ان کے دل میں وہ کھانے کا ارادہ عزم ہم نے نہیں پایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو ذلت، ایک ہوتی ذلت کو دال زال سے لکھتے، یہ ذلت رے کے بعد جو زیادہ ہے، ذلت کے معنی بغیر ارادے کے پیر کا پھسل جانا۔ جیسے آپ چل رہے ہیں تیز تیز چل رہے ہیں اور نیچے آپ کے موس کا چھلکا ہے، نہیں دیکھے، پہلے سے اتار ہے، اس کے اوپر موس کا چھلکا ہے، پاؤں پڑتے ہیں، آپ گرے تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، تو ٹانگ توڑا لینے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ اس طرح گرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ پھسل جو گیا اس کو ذلت بولتے ہیں۔ ایسا عمل یہ خطا میں شمار ہوتا، غلطی نہیں کہلاتا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خطا سے اور عیب سے بری ہے۔ آخری جملہ اس کو اچھا یاد رکھو، دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں، جو اس 2 صدیوں کے اندر، ان 2 صدیوں کے اندر جو جتنے فرقے پیدا ہوئے،
ان میں سے ایک فرقہ ہے جس کو آج کل قاسمی کہہ رہے ہیں، فیشنیبل کو قاسمی کہنا ہے، پہلے دیوبندی کہلاتے تھے۔ دیوبند کے مدرسے کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے قاسم نانوتوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس جھگڑا یہاں سے شروع ہوا سنیوں اور وہابیوں کا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ قادر تو قدرت والا ہے، تو قدرت والا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں۔ سنیوں وہابیوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ آپ صفات ہی میں گم ہو جاؤ، اس کا مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ کے بارے میں کسی عیب کا اگر ہوتا، اللہ میں جو اگر کوئی معاذ اللہ کو عیب ہوتا تو جھوٹ بول سکتا، ختم ہو گیا، تو دین سے خالی ہو گیا۔ اصل جھگڑا یہ ہے، لیکن دوسری چیزوں میں الجھا کے رکھتی ہے۔ انہیں سلام کے کو کھڑے رہ کے پڑھا، بیٹھ کے پڑھو، فاتحہ کے کو، اس میں الجھا رہی ہے، لیکن اصل یہ اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اسی وقت دین سے نکل گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ جس وقت ایسا سوچا اسی وقت کافر ہو گیا، اسی وقت اس پہ شیطان مسلط ہو گیا۔ تو یہ بہت پہلے کتابوں میں آیا ہے، فرقہ شیطانیہ، بہت پہلے قدیم سے۔ تو یہ فرقہ شیطانیہ ہے، شیطان کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں۔ انہی میں کا ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور کا علم کون سی آیت سے ثابت ہے؟ شیطان معذر حضور کا نام لے کے لکھتا ہے کہ شیطان ان سے بڑا ہے۔ یہ بنیادی جھگڑا ہے۔ اب تو ہم بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دشمن ظاہری ہے، ایک دشمن باطنی ہے۔ 100 سال پہلے عربستان میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں جو جنت البقیع ہے اس پر بلڈوزر چلایا گیا۔ جنت المعلا ہے، اس پر صحابہ کے، اہل بیت کے، سب کے مزارات ہیں، سب کھا دیے گئے۔ کیا ہے بولے تو یہ شرک کا اڈا ہے۔ عمل کو دیکھو، اب ہندوستان میں اس مہینے میں، گزشتہ مہینے میں، اس سے پچھلے مہینے میں، 2-3-4 سالوں میں جو غیر مسلم جماعتیں ہیں، تشدد پسند جماعتیں، وہ مزارات کو توڑ رہی ہیں۔ ان لوگ وہاں پہ مسجدوں کو شہید کریں، بولے پھر مسلمان یہاں مسجدوں کو، عمل ایک ہے دونوں کا۔ یہ جو کفار مشرکین ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے بول کے حملہ کرنے، وہ لوگ شرک کا مرکز ہے بول کے حملہ۔ مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ باہر، یہ اندرونی دشمن ہے، سعودیہ وغیرہ کے، اور بیرون اندرونی دشمن ہے، یہاں بھی دشمنی کر رہے ہیں، یہ بیرونی۔ آپ ان دونوں سے بچنا ہے، ان دونوں کو شکست دینا ہے، اور نفس و شیطان کو شکست دینا ہے۔ ان کو شکست دیتے ہوئے اللہ کے راستے کو چلنے کا نام طریقت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے، آگے بالکل آگے سے پیچھے جگہ پہ بڑے آدمی سامنے آ جاؤ، بڑے آدمی آ جائیے سامنے، بچوں کو پیچھے جگہ چھوڑیے، سنتیں ادا کیجیے، بالکل ایسا صف بنا لیجیے کہ بس جماعت جس طرح بن جاتی ہے، ورنہ ہم رکعت میں کے آدھی سورۃ فاتحہ ہو جاتی، بچے بڑے صف بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔